کہ اس مہینے میں صرف ہمیں روزے اور تراویح پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں ہمیں اپنے اصل مقصد تخلیق کی طرف آنا چاہیے کہ ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بھئی روزہ اور تراویح تو کمزور سے کمزور مسلمان بھی پڑھتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، تراویح کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جو سال بھر نماز کے لیے نہیں آیا ہوتا وہ بھی جناب آ جاتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے تراویح کے لیے، چلو دیکھنے کے لیے آتا ہے، آ جاتا ہے۔ لیکن جو 5 وقت کے نمازی ہیں ان کو تو یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ کم از کم ہماری جو پیدائش ہے، ہمارا جو مقصد تخلیق ہے وہ فل ٹائم عبادت کے لیے ہے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دے دی تھی کہ چلو یار تھوڑی دیر کے لیے تم کاروبار کرو پھر نماز پڑھنے کے لیے آ جانا، لیکن اصل مقصد تخلیق کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم سال میں، پورا سال نہیں تو سال میں کم از کم یہ ایک رمضان کا مہینہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس مقصد تخلیق کو پہچانیں، اور مقصد تخلیق کو پہچان کر صرف روزے اور تراویح پر اکتفا نہ کریں، یعنی کہ ہم جتنا ہو سکے ہم 24 گھنٹے کی زندگی عبادت کے لیے وقف کریں۔ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، مقصد تخلیق یہ ہے، ہمیں بنایا اس لیے گیا ہے، دنیا کے اندر یہ کائنات سجائی اس لیے گئی ہے کہ میں، ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ مجھے کوئی پہچانے، میں چاہتا تھا کہ مجھے کوئی پہچانے، تو میں نے اپنی پہچان کے لیے اپنی مخلوق تیار کی جسے انسان کہتے ہیں، اور اس کا حال یہ ہے کہ سال 12 مہینے تو کاروبار کرتی ہے، حلال حرام ایک کرتی ہے، لیکن رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے، رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے۔ تو اب رمضان کے مہینے میں روزے اور تراویح کے سے آگے اور کیا کرنا چاہیے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اتنی لمبی چوڑی بات کر دی، آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہا ہوگا کہ مولوی صاحب نے اتنی لمبی چوڑی بات کر دی، چلو رمضان میں روزہ رکھ لیا، تراویح کر لی، اس کے بعد کیا کریں؟ یاد رکھیں کہ رمضان کے اندر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، تراویح پڑھ لیتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر لیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، چلو سال 12 مہینے قرآن الماری میں پڑھا رہتا ہے تو رمضان میں وہ نکال لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، توفیق مل جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جناب ہم ذکر و اذکار بھی کر لیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، اپنے زکوٰۃ بھی نکال لیتے ہیں، صدقات بھی نکال لیتے ہیں، لیکن ایک اور کام ہے جو رمضان میں کرنے کا ہے، اس میں ہماری سستی موجود ہے۔ وہ کام کیا ہے پتہ ہے؟ رمضان کے اندر ہم ساری عبادات کر لیتے ہیں، ساری نیکیاں کر لیتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر گناہوں سے بچنے میں ہمارے اندر سستی ہے، رمضان کے اندر گناہوں سے بچنے میں سستی موجود ہے، بد نظری ہو جاتی ہے، یہ سب کو ماننا پڑے گا، بد نظری ہو جاتی ہے، دھوکہ دہی ہو جاتی ہے، چالاکیاں ہو جاتی ہیں، گالم گلوچ ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھو ایک میری بات، سب سے بڑا عابد وہ نہیں ہے کہ جو عبادت زیادہ کرتا ہے، سب سے بڑا عابد وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو گناہوں سے بچتا ہے نا جی، وہ تھوڑی عبادت بھی کرے گا تو وہ عبادت محفوظ ہے، کہیں جائے گی نہیں، لیکن جو عبادت جناب لگاتار کر رہا ہے، ساتھ میں گناہ بھی کر رہا ہے، تو اس کے گناہ اس کے نیکیوں کو کھا رہے ہیں، اس کی عبادتیں ضائع بھی ہوتی جا رہی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم یہ رمضان جیسے اس مقدس مہینے میں اگر تراویح کی نماز پوری پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، جناب روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، تو ہماری کتنی نیکیاں کم ہو رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں اپنی نیکیوں کو سیو کریں۔ دیکھو بھائی، میں نے ابھی تو یہ کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ دنیا کے اندر ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، نیکی کا سیزن کیا ہے؟ رمضان ہے۔ سیزن میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں جناب؟ پورے سال کے لیے سٹاک کرتے ہیں، پورا سال اس سیزن کے لیے کام کرتے ہیں، یہ کاروباری حضرات کو پتہ ہے، پورا سال اس سیزن کے لیے کام کرتے ہیں، پورا سال مال سٹاک کرتے ہیں، اور سیزن میں جناب اس مال کو نکالتے ہیں اور پورے سال کا خرچہ سیو کر لیتے ہیں۔ تو جو کاروباری آدمی پورے سال کا سٹاک نہ کر سکے اور پھر جناب اپنا پیسہ سیو نہ کر سکے، تو وہ کاروباری نہیں ہے، وہ اناڑی ہے۔ کیا ہے؟ اناڑی ہے۔ تو ایک طرح سے ہم لوگ رمضان کے مہینے میں داخل ہو گئے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں، جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہماری وہ تراویح کی ساری مشقت گناہ لے کر جا رہی ہے، وہ گناہ کھا رہی ہے اس کو۔ ہم نے جو
سارا دن روزہ رکھا ہے بھوک پیاس کی حالت میں، جو ہم گناہ کر رہے ہیں وہ اس کا ثواب گناہ ختم کر رہی ہے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ویسے ہی جناب سارا دن بھوکے رہے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں نصیب ہوتا، یعنی ثواب نہیں ملتا، صرف بھوکے رہتے ہیں۔ بھوکے کیوں رہتے ہیں؟ نیکی کا کام کرتے نہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، ثواب ہوتا ہی نہیں، صرف بھوکے رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بہت سے شب بیدار ایسے ہیں، راتوں کو ساری رات عبادت کر رہے ہیں، لیکن سوائے تھکاوٹ کے ان کو کچھ نہیں ملتا، یعنی ثواب نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ملتا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں، اور اس گناہوں کی وجہ سے وہ جو نیکیاں کمائی ہوئی ہیں وہ نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے ایک کمرے میں ایئر کنڈیشن لگایا ہے، مثال سے سمجھ آ جاتی ہے بات۔ آپ نے ایک کمرے میں ایئر کنڈیشن لگایا ہوا ہے، مثال کے طور پر اس حال کے اندر ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے۔ اب جناب آپ کھڑکیاں بند نہیں کریں گے تو ٹھنڈک ہوگی، کولنگ ہوگی؟ بولتے نہیں بھائی، نہیں ہوگی۔ دیکھو نا 4 اے سی ہیں، 4 نہیں آپ 8 اے سی لگا لو، 12 لگا لو، لیکن آپ کھڑکیاں دروازے کھلے رکھو تو کولنگ ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے یاد رکھو کہ آپ نے رمضان میں روزے کا اے سی تو لگا لیا، رمضان میں تراویح کا اے سی تو لگا لیا، لیکن بدنظری کی کھڑکی کھلی رہ گئی، بے حیائی کی کھڑکی کھلی رہ گئی، جھوٹ کی کھڑکی کھلی رہ گئی، دھوکہ دہی کی کھڑکی کھلی رہ گئی، چوری چکاری کی کھڑکی کھلی رہ گئی، حرام خوری کی کھڑکی کھلی رہ گئی، تو مجھے بتاؤ کہ اس کا ثواب کیا ہوگا؟ ثواب تو ہو رہا ہے لیکن نکل بھی رہا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رمضان میں صرف روزہ اور تراویح نہیں ہے، ان روزے اور تراویح سے آگے جانا چاہیے۔ وہ آگے جانا کیا ہے؟ وہ آگے جانا یہی ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ رمضان میں جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں وہ ان نیکیوں کو سیو کر سکیں، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ روزے کی طرف ہم سب کا خیال ہوتا ہے، خاص کر افطاری میں تو بہت خیال ہوتا ہے، افطاری میں تو لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، تراویح کا بھی ہم سب کو خیال ہوتا ہے، جناب پاک صاف ہو کر آ جاتے ہیں، وہ تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ جو ہم نے تراویح پڑھی ہے اس کا ثواب محفوظ ہو جائے۔ اس کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ جو ہم نے روزہ رکھا ہے، سارا دن جناب پیاسے رہے ہیں، بھوکے رہے ہیں، اس کا جناب کیا ہو جائے؟ یہ محفوظ ہو جائے۔ تو جب ہم اس کا خیال کریں گے نا تو پھر ہمیں فائدہ ہوگا۔